الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مسند نشین معززین اور سامعین، آپ لوگ سب قابل قدر ہیں، ایک ایک کا نام نہیں لے رہا. جو بھی یہاں تشریف فرما ہے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. مجھے یہاں آنے تک عنوان نہیں معلوم تھا. یہاں آ کے میں نے دیکھا. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ گناہگار کو یاد کیا. 2-3 باتیں مختصر وقت میں. یہ مادر علمی ہے اور یہاں سے علوم و فنون کے حوالے سے جو باتیں ہوں وہ ایسی ہونی چاہیے جو دوسروں کے لیے مثال بھی ہوں، رہنما بھی ہوں. ہم جب اپنے دین کا تعارف کراتے ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں کی آبادی کی اکثریت، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، لفظ دین کے معنی بھی نہیں جانتی. وہ مذہب اور دین ایک ہی شمار کرتے ہیں. حالانکہ دین قانون ہے، مذہب راستہ ہے. ہم لوگ دین کا تعارف کرواتے ہوئے 4 شعبے کر دیتے ہیں: اعتقادات، عبادات، معاملات اور پھر اخلاق یا اخلاقیات. 72 برس ہونے کو آ رہے ہیں. جس دین کے نام پر یہ وطن حاصل کیا تھا، اس دین کے لیے ہی یہاں سب سے کم کوشش ہوئی. نہ سکھایا گیا، نہ ہی سیکھنے کے حوالے سے کوئی قابل قدر کارنامہ ہوا. ہمارے ہاں پرائیویٹ جو نجی طبقہ ہے وہ مختلف اداروں کو یا درسگاہوں کو جس طرح چلا رہا ہے، اس کی راہ میں بھی کتنی رکاوٹیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص پہلو کہ اعلان نبوت 40 برس کی ظاہری عمر شریف میں کیا. نبی تو ساری کائنات سے پہلے بن گئے تھے، مگر اعلان نبوت 40 برس کی عمر میں کیا. اور فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، یہ 40 سالہ زندگی کو بطور دلیل اور نمونہ پیش کیا. ہمارے ہاں نظم مملکت اگر واقعی مقصود ہے تو پہلے وہ کردار چاہیے جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. بات میں اثر کب ہوتا ہے؟ بڑی پرانی کہاوت سنی ہوگی کہ کسی بزرگ کے پاس ایک خاتون بچہ لے کے آئیں کہ یہ میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے، اس کو روکیے. انہوں نے کہا پھر کسی وقت آنا. دوبارہ آئے تو کہا بچے سے کہ میٹھا نہ کھایا کرو، یہ اس سے نقصان ہوتا، کھاؤ لیکن بہت زیادہ نہیں. تو خاتون نے کہا اتنی بات آپ نے اس دن کیوں نہیں کرتی تھی؟ تو کہا کہ اس دن میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا. تو یہ بات اس لحاظ سے کہ ہمارے ہاں قائدین کہلانے والے وہ اس کردار کے ساتھ نہیں ہیں جو ہونا چاہیے. نتیجے میں ان کی بات پر اثر نہیں ہے، یعنی اثر انداز نہیں ہوتی. وہ مائیں ہوں، وہ باپ ہوں، یا وہ اداروں کے سربراہ ہوں خاص طور پر، اور پھر سیاسی قائدین اور حکمرانوں کا مرحلہ، کہ ان سب میں یہ چیز ہو کہ وہ دین کی اتنی باتیں تو جانتے ہوں کہ وہ جس منصب پہ ہیں اس کے اصول اور فرائض اور حقوق کیا ہیں.
اتنی باتیں معلوم ہوں. تو میں یہاں چونکہ اتنا ٹائم نہیں کہ اپنی کسی بھی بات کو پھیلا کر گفتگو کروں، صرف 3 تجاویز دوں گا کہ تعلیم کو اتنا عام اور آسان کیا جائے کہ وہ ملے. ہمارے ہاں کتنی فیسیں ہیں، ہمارے ہاں کتنی ٹیوشنز. ہم جب اسکول پڑھتے تھے ٹیوشن کا کوئی رواج نہیں تھا. اسکول کا ٹیچر ہی ہمیں اتنا سکھا دیتا تھا کہ ہمیں ٹیوشن کی ضرورت نہیں تھی. تو تعلیم کو عام بھی کیا جائے، آسان بھی کیا جائے، اور میں یہ لفظ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اس کو سستا بھی کیا جائے. 3 باتیں. دوسری بات میں نے جو کہنی ہے وہ یہ کہ عدل کا تصور، احسان کا تصور ہماری زندگیوں میں ہو، ہر گھر میں ہو، ہر ادارے میں ہو. ہم نے جس طرح کا ماحول بنا لی ہے تو نظم مملکت قائم ہوگا جب آگے رہنمائی کرنے والے خود صاحب کردار ہوں گے اور ان کے اندر وہ چیز پائی جائے گی کہ وہ واقعی خود کو نمونہ بنا سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم